الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنوان پر کافی جمعوں سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ کفار مکہ نے دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور وہ سوشل بائیکاٹ ہوا، اور شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں نے وقت گزارا۔ جب وہ معاہدہ ختم ہوا تو آپ کی سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے آپ کے چچا ابو طالب تھے، اور آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس سال کو آپ نے عام الحزن کہا، غم کا سال۔ اب کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ پہلے تو ابو طالب کی وجہ سے بڑے تو تنگ تو کرتے تھے، چھوٹے لوگ تنگ نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب کے جانے کے بعد اب ہر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر یہ تنگ کر رہے ہیں، ادھر گھر میں بھی کوئی نہیں تسلی دینے والا، رہنا مشکل ہو گیا۔ تو آپ نے پھر طائف کا سفر کیا، وہ بھی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کر دیا کہ طائف والوں نے استقبال کے بجائے پتھروں کی بارش کی، یہ سب کچھ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس مکہ میں آئے، زخموں سے چور، اور مطعم ابن عدی کافروں کا سردار تھا جس نے پناہ دی،
اور آپ جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو اس مطعم ابن عدی کے 6 بیٹے آپ کے پیچھے مسلح چل رہے تھے اور آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری زندگی غموں پریشانیوں سے تعبیر تھی۔ اب ان حالات میں اللہ نے یہ چاہا کہ میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلاؤں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دوست غم زدہ ہو جائے، دوسرے دوست اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آؤ بھائی آپ کا غم ہم ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ گاڑی پہ سوار کیا اور دوستوں کو لیا، کبھی کہاں چلے گئے، کبھی کہاں گھمایا پھرایا، سیر کروائی تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے بلا لیا اپنے پاس، اور جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ اور میرے محمد کو یہ کہہ دو کہ تیرا رب تیری ملاقات کا مشتاق ہے۔ اور کیسے وہ سویا ہوا ہے، جگانا کس طرح؟ تو یہ بتا دیا کہ جب تم جاؤ گے وہ سویا ہوگا تو اس کو آواز نہیں دینی، بلکہ ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے پروں کو مسلنا۔ جبرائیل امین آئے، ایک روایت آپ ام ہانی کے گھر تھے، دوسری کے مسجد حرام میں تھے، بہرحال آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کس طرح آپ کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ اپنے پروں کو مسلا اور آپ بیدار ہوئے۔ بیدار ہوئے تو یہی کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہاں ایک سبق مجھے اور آپ کو ملا، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ واقعات کی حد تک نہیں ہوتے، ان سے ہمیں لیسن اور سبق کیا ملتا ہے۔ ایک سبق یہ ملا کہ اگر تم اپنے بڑے کو جگانا چاہتے ہو، باپ کو، استاد کو، اپنے مرشد کو، آواز نہ دو، جا کر سر کی طرف کھڑے ہو کر آواز نہ دو، اچانک گھبرا جائے گا۔ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اس کے پاؤں دباؤ، آنکھ کھلے تاکہ آپ پر نظر پڑے اور اس کو گھبراہٹ نہ ہو۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پاؤں کی طرف سے جائیں اور ان کے پاؤں کو دبایا جائے اور تاکہ اس سے وہ جاگے۔ یہ ایک سبق ہمیں ملا۔ دوسری بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، اور کیا کہا؟ اپنے پروں سے پیغمبر کے پاؤں کو مسل دو۔ تو سب سے اوپر والے پروں سے میرے نبی کے پاؤں کو مسلا۔ کیا پتا چلا؟ کہ جبرائیل کی عظمت بھی میرے آقا سے کم ہے۔ جہاں جبرائیل کی انتہا ہے وہاں میرے آقا کے قدموں کی ابتدا ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ اب یہ سفر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک کو اسراء کہا جاتا ہے، دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک یہ اسراء ہے۔ اسراء کا معنی رات کو چلنا اور سیر کرنا، اور پھر مسجد اقصی سے عرشوں تک جانا یہ معراج ہے۔ معراج عروج سے چڑھنا، بلندی کی طرف جانا۔ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معراج کروایا، اور انبیاء کو بھی معراج کروایا، لیکن فرق اتنا ہے،
اللہ نے باقی نبیوں کو معراج زمین پہ کرایا اور میرے مصطفیٰ کو عرشوں پہ معراج کروایا. کیوں؟ وجہ کیا؟ ابراہیم کا معراج زمین پہ، آدم کا معراج زمین پہ، موسیٰ کا معراج زمین پہ، نوح کا معراج زمین پہ، لیکن آقا کا معراج عرشوں پہ. وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ ہے اس کی کہ جس کی جہاں حکمرانی حکومت ہوتی ہے وہاں ہی اس کو سیر کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے اور سیر کرتا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان کی نبوت اور ان کی حکمرانی زمین پر تھی، معراج بھی زمین پہ کرایا. اور میرے نبی کی حکمرانی صرف زمین پر نہیں، زمین پر بھی تھی، عرشوں پر بھی تھی. اللہ نے زمین کا بھی سفر کروایا اور عرشوں کا بھی کروایا، معراج کروایا عرشوں پر. بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ زمین کا ہوا اور بیت المقدس سے عرشوں تک یہ عرشوں کا. کیوں؟ آپ کی یہ نبوت اور آپ کی حکمرانی جہاں زمین پر تھی وہاں عرشوں پر بھی تھی. باقی انبیاء کو معراج کروایا امتحان کے طور پر اور میرے نبی کو معراج کروایا انعام کے طور پر، انعام عطا کیا. حضرت آدم کو معراج کروایا میدان عرفات میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معراج ہوا، زمین پہ ہوا. حضرت ابراہیم کو معراج ہوا، کہاں ہوا؟ آگ کے چخے میں ہوا، زمین پر ہوا، امتحان کے طور پر ہوا. حضرت موسیٰ کو معراج ہوا، کوہ طور پر ہوا، امتحان کے طور پر ہوا. حضرت عیسیٰ کو معراج ہوا، زمین پر ہوا، امتحان کے طور پر. میرے نبی کی باری آئی، معراج کروایا، عرشوں کا معراج کروایا اور امتحان نہیں، انعام کے طور پر کروایا. آپ کو انعام دیا جا رہا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے میں سو رہا تھا، مجھے جگایا، پھر مجھے بیت اللہ میں لے جایا گیا، مسجد حرام میں. میرا سینہ چاک کیا، جبرائیل اور میکائیل دو فرشتے آئے، میرا سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، قلب اطہر کو نکالا، زمزم کے پاس لے گئے اور زمزم کے پانی سے دھویا. جنت سے تشتری لائی گی، اس میں رکھ کر لے جایا گیا، دھویا اور پھر لا کر میرے سینے میں اس کو دوبارہ رکھ دیا. یا ایک بات دیکھیں، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی آدمی کا دل نکال دیا ہو اور وہ زندہ رہے. آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، دل نکالا، آپ اس جگہ اور دل کہاں ہے؟ زمزم کے پاس ہے. نکال کر دور لے جایا گیا، لیکن آپ پھر بھی حیات. یہ رب کی قدرت ہے، اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں. پھر یہی نہیں، دل کسی کا نکالا جائے پھر اس کی نظریں، اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا، متاثر، سماعت متاثر، کچھ سن نہیں سکتا. میرا مصطفیٰ تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، کانوں سے سن بھی رہا ہے. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے جو اپنے محبوب کو سیر کروا رہی ہے. یہ سب کچھ اس نے کروایا. آپ دیکھیں کہ کئی لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں، جن میں سر سید احمد خان بھی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو معراج نیند کی حالت میں ہوا، خواب میں معراج ہوا. نا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ کہا ہے اور بندہ جو ہے جسم مال روح مال جسد کے جائے گا. آپ کو بیداری کی حالت میں معراج کروایا، خود نہیں گئے، اللہ نے کروایا اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا سینہ چاک کیا، دل کو دھویا، پھر رکھ دیا، اب اس کے بعد باہر نکلے تو براق سواری تھی. براق فرمایا کہ یہ گدھے سے تھوڑی بڑی سواری تھی.
اور براق برق سے ہے، اور برق کا معنی ہے بجلی، بٹن دبائیں کتنے فاصلے پر فوراً بلب آن ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کو براق اس لیے کہا گیا جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس لیے براق کہا۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پہ سوار ہو جائیے، براق پہ سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے، براق بدک گئی۔ جبرائیل نے کہا براق کیوں بدک رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں تجھ پہ کائنات کا امام سوار ہو رہا ہے، تجھ پہ شفیع المذنبین سوار ہو رہا ہے، تجھ پہ رحمت للعالمین سوار ہو رہا ہے، تجھ پہ تو رب کائنات کا محبوب سوار ہو رہا ہے، کیوں بدک رہی ہے؟ شوخی کیوں مار رہی ہے؟ جواب ملا جبرائیل میں محبوب کو گرانے کے لیے نہیں بدکی ہوں، میں فخر سے بدکی ہوں، ذرا مجھے شوخی مارنے دے، میں فخر کر رہی ہوں، اس لیے کہ رب نے جنت میں اعلان کیا تھا براقوں میں کہ تم میں سے کسی ایک پر میں اپنے مصطفیٰ کو سوار کر کے عرشوں کی طرف لے آؤں گا۔ ہر ایک فخر کر رہا تھا میں سوار، مجھ پہ سوار ہوں گے، مجھ پہ سوار ہوں گے۔ میں کمزور سا ایک جانور تھا، میں کنارے میں بیٹھ کر روتا تھا، اللہ اللہ کاش کہ یہ میری قسمت میں آ جائے اعزاز۔ جبرائیل آج وہ اعزاز میری قسمت میں آ گیا، اس لیے مجھے فخر کرنے دے کہ میں باقیوں کو کہوں تم تو اس وقت کہہ رہے تھے میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا، آؤ آج دیکھو آج کس کی قسمت جاگ اٹھی ہے، آج تو میری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ اس سے ایک اور نکتہ ملتا ہے مجھے اور آپ کو، محبت اور تڑپ جب ہو تو جس چیز کی محبت اور تڑپ ہو وہ مل جایا کرتی ہے۔ اس کے دل میں یہی محبت اور تڑپ تھی اور تمنا تھی کاش یہ میرے حصے میں یہ اعزاز آ جائے اور مصطفیٰ مجھ پہ سوار ہو جائے، تو مل گئی۔ اسی لیے یہاں ایک اور بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کئی لوگ اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ اگر روزانہ کی بنیاد پر عمرہ کرنا جائیں جا کر آ بھی سکتے ہیں، ان کی دولت میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی دولت دی کہ وہ حج کے لیے کوشش کریں وہ حج پر جا سکتے ہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن کئی ایسے کروڑوں کے مالک ہیں لیکن آج تک حج کی توفیق نہیں ملی، کئی ایسے لاکھوں کے مالک کروڑوں کے مالک عمرہ نہیں کر سکے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حج اور عمرے کا تعلق مال و دولت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق دل کی محبت کے ساتھ ہے۔ کئی ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، جو اللہ تھوڑا دیتا ہے وہ کہتے ہیں چلو بھائی عمرہ کر کے آئیں گے، چلو جی حج کر کے آئیں گے، اللہ انہیں لے جاتا ہے۔ کیوں؟ دل کی تڑپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ دل میں محبت ہوتی ہے، کاش میں آقا کے روضے عطر کو دیکھ کر آؤں، سلام پیش کر کے آؤں، خالی ہوتا ہے، اللہ پھر بھی پہنچا دیتا ہے۔ یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق مال و دولت کے ساتھ نہیں۔ تو وہاں بھی محبت تھی اور تمنائیں تھی، اللہ نے وہ براق انہیں عطا کیا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جب میرا مصطفیٰ براق پہ سوار ہونے لگا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ خوشی کا مقام، اعزاز کا مقام ہے۔ فرمایا ہاں جبرائیل میں مانتا ہوں خوشی کا مقام، اعزاز کا مقام ہے، لیکن میں اس لیے رو گیا کہ آج تو مجھے براق مل رہی ہے، میں عرشوں پہ رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، کل میری امت کا کیا بنے گا، وہ پل صراط کو کیسے عبور کریں گے؟ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اس موقع پر بھی امت کو نہیں بلایا کہ میری امت کے گناہگار کس طرح پل صراط کو عبور کریں گے، مجھے اس بات نے پریشان کر دیا۔ رب نے فرمایا جاؤ جبرائیل
میرے مصطفیٰ سے کہہ دو آپ کے آنسو کے صدقے میں آپ کی امت کے لوگوں کو میں پل صراط عبور کرنے کے لیے براقیں عطا کروں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ قربانی کیا کرو، قربانی جانوروں کی کیا کرو، اچھے جانور کی قربانی کیا کرو، کیوں؟ یہ کل پل صراط پر تمہاری سواریاں بنیں گے۔ آپ سوار ہوئے براق پر، چلے، آگے جبرائیل پیچھے، آگے میرے مصطفیٰ بیٹھے۔ براق پہ آگے مصطفیٰ، پیچھے جبرائیل۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ فرشتوں کا سردار بھی پیچھے ہوگا، آقا آگے ہوں گے۔ جہاں مصطفیٰ ہوں گے وہ آگے ہی ہوں گے، پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ آقا آگے اور پھر بھی آگے مصلی پر چلا گیا؟ نا، جہاں میرا مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں کوئی آگے نہیں جا سکتا، جبرائیل بھی پیچھے بیٹھتا ہے۔ چلے وہاں سے، آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے، درختوں والی زمین ہے، جھونڈے بڑے بڑے درختوں کے۔ جبرائیل نے کہا براق رک جا، رکایا۔ آقا اتریے نہ ذرا، یہاں 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ اترے، 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے جہاں اتر کر 2 رکعت نماز کا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، آپ کا یہ مہجر بنے گا، یہاں رہیں گے، اس لیے 2 رکعت یہاں ادا کیجئے۔ پھر سوار ہوئے براق پر، آگے چلے، ایک اور مقام آ گیا، یا رسول اللہ یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ کوہ طور ہے جہاں موسیٰ کو نبوت ملی تھی، آج اتریے، نماز ادا کیجئے۔ نماز ادا کی 2 رکعت، سوار ہوئے پھر براق پر، آگے یا رسول اللہ یہاں اتریے، 2 رکعت ادا کیجئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ حضرت شعیب کی بستی ہے جس کو مدین کہا جاتا ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کی، آگے چلے، آقا یہاں اتریں، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہاں مجھے اور آپ کو 2 سبق ملے۔ ایک سبق کیا ملا؟ جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، سفر میں نکلے، جہاں تم نے ٹھہرنا ہے وہاں پہنچے، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کر، جیسے آپ سفر پر ہیں، اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ تبلیغ والے حضرات جب جاتے ہیں جہاں تشکیل ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہی جس مسجد میں تشکیل ہوتی ہے سامان رکھوایا، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ امیر صاحب کہتے ہیں سامان رکھو، جن کا وضو ہے 2 رکعت نماز ادا کرو، اور جن کا وضو نہیں ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ میرے آقا کے اس عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری بات ایک اور معلوم ہوئی کہ آپ کوہ طور سے آگے نکلے، مدین سے آگے نکلے، بیت اللحم سے آگے نکلے، بتا دیا آقا یہ سب نبی آپ سے پیچھے ہیں، آپ ان سے آگے نکل جائیں گے۔ فرماتے میں چلا، ایک مقام پر پہنچا، ایک بڑھیا کھڑی ہے راستے میں، آواز دے رہی ہے یا محمد یا محمد۔ جبرائیل نے کہا آقا چلیے اس کی طرف توجہ نہ کیجیے۔ میں آگے چلا، آگے پھر دیکھا ایک شخص بوڑھا کھڑا ہے، آواز دے رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا اس کی طرف توجہ نہ کیجیے، آگے چلے جائیں۔ فرماتے میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ بڑھیا کون عورت تھی، آواز دے رہی تھی؟ کہاں یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے، یہ دنیا ہے اور اس کی زندگی اتنی باقی رہ گئی ہے دنیا کی جتنی اس بڑھیا عورت کی زندگی باقی رہ گئی، اور یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی اور آپ نے اچھا کیا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی ساری امت دنیا کے اندر گمراہ ہو جاتی۔ آگے کہا یہ بوڑھا کون تھا؟ کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور آپ نے اچھا کیا جو اس کی طرف آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ سوار چلے،
ایک راستے میں ایک اور مقام سے گزر ہوا، جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا جبرائیل یہ کہاں سے خوشبو آئی؟ یا رسول اللہ یہ وہ وادی ہے کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ اس کو کنگھی کرنے والی مشاطہ، جو کنگھی کرنے والی عورت تھی، جب وہ ایمان لے آئی تو فرعون نے اس کو مارنا چاہا۔ اس کی چھوٹی سی بچی اس کی چھاتی پر تھی، لیکن اس نے سب کچھ برداشت کیا اور اس نے اس کو جلا دیا، اور اس کی قبر یہاں ہے، اس کی راکھ یہاں ہے، یہاں سے وہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرماتے لے کر چلے، بیت المقدس میں پہنچے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے، باہر سواری کو باندھا، براق کو باندھا اور مسجد اقصیٰ کے اندر گئے۔ براق کو باہر باندھا۔ ایک مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا کہ جہاں جا رہے ہو سواری پر تو اپنی سواری کو دو چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک کیا؟ اپنی سواری کو اس جگہ کھڑا کرو جہاں اس کی جگہ ہے، پارکنگ میں کھڑا کرو۔ آپ کی کے لیے جو پارکنگ بنی ہوئی ہے، اپنی سواری کو وہاں کھڑا کرو، راستے میں نہ کھڑے کر کے جایا کرو۔ کئی آتے ہیں بائی روڈ ہی پر سیدھی گاڑی کھڑی کر دی روڈ پر اور اندر آگے۔ بھائی وہ روڈ ہے، وہاں سے گاڑیاں جاتی ہیں، وہاں کیوں کھڑی کرتے ہو گاڑی؟ دوسرے کے گیٹ کے سامنے کیوں گاڑی کھڑی کرتے ہو؟ راستہ ہے پیادل چلنے والوں کا، یہاں کیوں موٹر سائیکل کھڑا کر دیتے ہو؟ جو راستہ بنایا اسی لیے ہے کہ راستہ راستہ رہے، نہ کہ اس کو پارکنگ بنایا جائے۔ مسجد میں اندر دونوں طرف جگہ بنائی ہوئی ہے، کیوں بنائی ہے؟ کہ نماز کے بعد جو جلدی جانا چاہیں وہ نکل کر چلے جائیں، پھر بھی آ کر وہاں کھڑے ہو کر نماز میں کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھنے لگ جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میرے نبی کی معراج کا سفر مجھے اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جو چیز جس کے لیے بنائی ہے اس کو اس میں رکھا جائے، نہ کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہ بیچارہ اس کو جلدی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اب یہ آگے کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزرے گا گناہگار ہوگا۔ بھئی کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ اس جگہ کو رہنے دو، وہاں نماز نہ پڑھو، اور بڑی جگہ اس میں نماز پڑھ لو۔ تو ایک یہ معلوم ہوا کہ پارکنگ جو کرو تو اپنی جگہ پر کرو۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی، براق کو باندھا، اگر نہ باندھتے تو براق نے بھاگنا نہیں تھا، وہیں رہتی۔ پتہ چلا کہ پہلے اپنی سواری کو پارک کرو، اس کو لاک کرو، پھر کو اب اللہ کے حوالے ہے، اور اس کے بعد پھر آؤ۔ لاک کیے بغیر نہ آؤ، کیوں؟ لاک کیے بغیر چلو جاؤ گے، پیچھے گاڑی کوئی لے جائے گا، پھر کہو گے یہ کیا ہوا۔ یہ مجھے اور آپ کو شریعت بتا رہی ہے کہ اپنی گاڑی کو لاک کر کے آؤ، پھر کہو کہ اب اللہ کے حوالے ہے۔ ایک آدمی چوتھی منزل سے چھلانگ لگائے اور کہ اللہ مالک ہے، یہ خودکشی ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے۔ اور آپ جبرائیل امین کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو سارے انبیاء آپ کے انتظار میں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اور وہ منظر آ گیا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ جب اللہ نے نبیوں کا اجتماع کیا اور جمع کر کے فرمایا میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر میرا عظیم المرتبت رسول آئے گا تمہارے پاس، محمد آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا، سب نے کہا تھا۔ آج وہ موقع آ گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ ایمان بھی لائیں گے اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی ادا کریں گے۔ آپ وہاں آگے، انبیاء نے استقبال کیا، استقبال انبیاء نے کیا۔ اذان کا وقت، اذان دی جائے اور نماز پڑھی جائے، اذان کون دے گا؟ تو جبرائیل امین نے اذان دی، جبرائیل امین نے اذان دی۔ میرے مصطفیٰ نے کبھی نماز کے لیے اذان نہیں دی ہے۔ ہاں، حضرت حسن کے کان میں اذان کہی، حضرت حسین کے کان میں اذان کہی، ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت،
تاکہ سب سے پہلے اس کے سینے میں جو چیز، اس کے دل پر جو چیز نقش کرے وہ اللہ کی توحید کا اعلان۔ تو آپ نے کبھی اذان نہیں دی، اور حضرات محدثین نے لکھا آپ نے کیوں اذان نہیں دی ہے کبھی بھی؟ فرمایا اس لیے نہیں دی کہ آپ اذان دے اور فرمائے حی علی الصلاۃ، پھر بھی دکاندار مسجد میں نہ آئے آپ کی آواز سن کر کافر بن جائے گا، حی علی الفلاح نہ آئے کافر بن جائے گا۔ اور نبی امت کو کافر بنانے نہیں آیا تھا، نبی تو امت کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کرنے آیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی۔ آج جبرائیل امین نے اذان دی، اذان کے بعد صفیں بند گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صفوں میں کھڑے ہیں، اور امامت کے لیے کائنات کے امام میرے آقا آگے ہوئے، آپ آگے ہوئے، آپ نے امامت کروائی۔ کئی لوگ آپ کے خطیبوں کو سنیں گے عجیب جملے کہتے ہیں، آدم کے دل میں خیال تھا کہ میں آج امامت کروں، نوح کے دل میں خیال تھا کہ میں امامت کروں۔ یہ غلط، یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں۔ کسی نبی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں امامت کروں، اس لیے کہ جہاں مصطفیٰ ہو وہاں کسی کے دل میں یہ خیال آ ہی نہیں سکتا کہ وہ آگے بڑھے۔ آدم بھی چاہتا ہے مصطفیٰ امامت کروائے، نوح بھی چاہتا ہے مصطفیٰ امامت کروائے، ابراہیم بھی چاہتا ہے مصطفیٰ امام بنے، موسیٰ بھی چاہتا ہے، عیسیٰ بھی چاہتا ہے کہ آج مصطفیٰ امام بنے۔ ہم آپ کے پیچھے آپ کے مقتدی بنے، آپ امام بنے، آپ مقتدا بنے، ہم آپ کے مقتدی بنے۔ سب ایک کی چاہت یہ تھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارا نبی تو اتنی عظمتوں والا، آپ نے وہاں نماز پڑھائی، سب نے پیچھے نماز پڑھی، اور نماز میں فاتحہ بھی تھی، فاتحہ بھی پڑھی۔ باقی نبیوں پر فاتحہ نہیں اتری، فاتحہ صرف کس پر اتری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ تو پتہ چلا امام نے فاتحہ پڑھی، مقتدیوں نے نہیں پڑھی، نماز پھر بھی ہو گئی۔ بس امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہوا کرتی ہے، امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، پیچھے مقتدیوں نے نہیں پڑھی تھی، ان کی نماز ہوگی۔ جب نماز ہوگی تو پھر میں کیوں یہ کہوں کہ جی فاتحہ نہیں پڑھو گے تو یہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے۔ ان چیزوں میں نہ ڈالا جائے کسی کو۔ جو نماز پڑھنے آتا ہے نماز پڑھے، چاہے وہ پیچھے پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کو کہو نماز تو پڑھو، کم از کم نماز تو پڑھ رہا ہے نا بھائی، نماز سے دور تو نہ کرو، مسجد سے دور تو نہ کرو۔ جو جس مسلک میں ہے آ کر عبادت کرتا ہے وہ عبادت کرے اپنی، تاکہ اس کو اجر تو ملے۔ اس طرح یہ باتیں کہہ کر آج مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ تو میرے آقا انبیاء کے امام بنے، اس کے بعد آگے کیا کیفیت ہوئی انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو میں نے عرض کیا آپ نے سنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت